آپ ناممکن کو بھی ممکن کریں، 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 بات مانے دو جہاں ہے آپ کی، بات مانے دو جہاں ہے آپ کی، بات مانے دو جہاں ہے آپ کی، ایک نظر دیکھیں بنے کافر ولی، ایک نظر دیکھیں بنے کافر ولی، پاک کرتی ہے نگاہیں آپ کی، پاک کرتی ہے نگاہیں آپ کی، پاک کرتی ہے نگاہیں آپ کی، پاک کرتی ہیں نگاہیں آپ کی۔ ابھی مولویاں کرتی تھیں اس وقت، اب بھی کرتی ہیں بھائی، خدا کی قسم۔ وہ کہتے تھے، ہم کہتے ہیں ہر وقت ہے، اللہ کی قسم۔ اور پھر وہ خود بھی کہتے ہیں قیامت تک سب کچھ میں دیکھتا ہوں، صحیح حدیثوں میں کہا ما ہوا کائن، جو کچھ ہو رہا ہے، اور ایسے دیکھتا ہوں، اس کا یہ وضاحت کی تو اپنے ہاتھ مبارک کی طرف اشارہ کیا کہ جیسے میرا ہاتھ ہے آقا کا ایسے دیکھتا ہوں، تو شک کرنا چاہیے تو ہیں، بس نشست بدلی، ادھر سے ادھر بیٹھ گئے۔ ماشاء اللہ، چلیں۔ نظر دیکھیں بنے کافر ولی، ایک نظر دیکھیں بنے کافر ولی، پاک کرتی ہے نگاہیں آپ کی، پاک کرتی ہے نگاہیں آپ کی، بات مانے دو جہاں ہے آپ کی، بات مانے دو جہاں ہے آپ کی، سارے عالم سے ہے بیگانہ کرے، سارے عالم سے ہے بیگانہ کرے، جس پہ ہو جائیں نگاہیں آپ کی، جس پہ ہو جائیں نگاہیں آپ کی، ضرور دل میں تو عشق رسول کو رکھنا، 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 اے میرے دل تو محمد
محمد سے ہی وفا کرنا، اے میرے دل تو محمد سے ہی وفا کرنا، اے میرے دل تو محمد سے ہی وفا کرنا، اے میرے دل تو محمد کو ہی یاد رکھنا، اے میرے تو محمد کو ہی یاد رکھنا۔ بنا لو نا، پیسے بھی ملیں گے اور ڈالتے ہیں نا وہ۔ دیکھو یار برا منا رہا ہے، کہتا بیچ میں دوسری بات لگا دی۔ اللہ جانے بھائی، یہ بیٹھے ہوئے خوب پیسے آتے ہیں، ان کو تقسیم ہوتے ہیں۔ یہ کام بنا ہوا، یہ نہیں نکلیں گے یہاں سے۔ آقا کے نام کی خیرات دبا دبا رہی ہے، یہ سب ان کی نام کی خیرات سے بنا ہوا ہے۔ شیخ امین بھی ان کی نام کی خیرات سے شیخ امین بنا ہوا ہے، اور تم ان کے ہو جاؤ تمہارا بھی ڈنکا بچ جائے گا۔ خدا کی قسم اگر سچائی سے کرو نا، ان کو بن جاؤ۔ دیکھو کوئی تم کو تکلیف دے کے دیکھ لے، آقا کو غیرت ہے اپنے محبت والوں پر، خدا کی قسم بہت غیرت رکھتے ہیں محبت والوں پر۔ اور جو محبت کرتے تھے ان کو کسی نے چھیڑا، اتنی تکلیف پہنچی ان کو کوئی جس کی حد نہیں۔ ایسے مدینے والوں کا جو سچے مدینے والے اصلی ہیں، کہا جس نے مدینے والوں کو تکلیف دی خدا اس کو ایسا کر دے گا، پگھال دے گا، جیسے نمک کو پانی میں ڈالو پگھل جاتا ہے، ایسا ختم کر دے گا۔ ایسے جو آقا سے محبت رکھتے ہیں ان کو کوئی تکلیف دے، جیسے نمک پانی میں ختم ہو جاتا ہے، ایسے ختم ہو جاتا ہے۔ ان کے بنو تم کو، جو ان کی نگاہ میں آ گیا اور بڑی پلا میں۔ لیکن جب تم سے محبت کرو گے، ان کی باتیں مانو گے، ان کو داڑھی اچھی لگتی ہے تم کو داڑھی اچھی لگے داڑھی رکھو، ان کو نمازیں اچھی لگتی ہیں آپ بھی نمازی بن جاؤ، وہ نفل کو زیادہ پسند کرتے ہیں آپ بھی پسند کریں، وہ رات کا جاگنا پسند کرتے ہیں آپ بھی پسند کریں۔ ان چیزوں میں آہستہ آہستہ آدمی لگ جائے، رابطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس صحابی کا بہت رابطہ تھا نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتفاق سے اس کے گھر میں چلے گئے، دیکھا کہ سجدے کی جگہ بھی گھسی ہوئی ہے، سجدہ بھی گھسا ہوا، زمین بھی گھسی ہوئی ہے۔ کہا یہ کیا کرتے ہو؟ کہا یہ نفل پڑھتا ہوں، آپ نے کہا تھا نفل پڑھا کرو، آپ نے کہا جو مفہوم ہے، کہا یہ سب قبول نہیں ہے، کہا قبول ہے یا نہیں ہے میں نے وہ سوچ کے نہیں کیا، میں نے یہ سوچ کیا آپ نے کہا ہے میں نے کرنا ہے۔ یہ محبت ہے۔ اف 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 آپ نے کہا میں نے کہا، پھر کہا سب قبول ہے۔ یہ باتیں یاد رکھی ہوتی تو بریلی منحوس، لوگوں کو سنا پیسے کما، یہ ساری عمر پیسے کماتا رہا، یہ کہ آیا ہوا ہے بریلی طبقے کا ظالم، لوگوں کو دیوبندی بریلی بناتا رہتا ہے۔ بریلی اپنی طرف کھینچتے ہیں ادھر لاؤ زکوٰۃ صدقہ، اور دیوبندی اپنی طرف کھینچتے ہیں ادھر لاؤ، اور لوگوں کو بریلی بناتا رہتا ہے۔ ہم نہ بریلی بناتے ہیں دیوبندی بناتے ہیں، ہم ان کو عاشق رسول بناتے ہیں بس۔ خدا کی قسم کوئی مذہب نہیں، کسی مذہب پہ نہیں جانا ہے، تمہارا مذہب عشق رسول لیلا مجنون انشاءاللہ۔ یہ قرآن میں اندر دیوبندی بنو، بریلی بنو، نقش بندی بنو، یہ تو مدارس ہیں سارے، اس سے تو کام نہیں بنے گا۔ اگر تمہارے دل میں عظمت رسول اتر گئی، تم غلام حبشی بھی ہو، تم آل رسول ہو۔ فارس کے تھے سلمان فارسی، عربی بھی نہیں تھے، لیکن نبی کے ان کی محبت میں سچائی بہت تھی، وہ سچائی ثابت ان کی قربانیوں سے۔ آپ نے کہا سلمان من اہل البیت، سلمان محمد کے خاندان سے ہے، اہل بیت سے۔ ہاں ساری عمر سے گواہی اس نے بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کو لڑوانا۔ اب بھی توبہ پکی نہیں کی ہے، یہ میں نے اس کو دبا کے رکھا ہے، اس کی کھچائی کی ہے، سب چھڑا دیا اسے،
ہاں اوپر خدا کو مانتا ہے، نیچے شیخ امین کو مانتا ہے. ہاں یہ خدا کے سیدھا ہونے والا نہیں تھا. جیسے عورت کی ڈنگی پتلی ٹوٹ سکتی سیدھی نہیں ہوتی، اس قسم کا تھا یہ. اور لوگوں کو بولتا کسی کو چھیڑو نہیں، یہ وعد ہے تمہارا. دوسرا سنے نا، جلدی نہ کریں. یہ تو اتنا اچھی کہ کسی کو چھیڑو نہیں. اور دوسرا جملہ اس نے بیڑا غرق کر دیا. پہلا جملہ بولتا ہے مولانا صاحب، پورا نام نہیں لیتا، اس کا پتہ چل جائے گا، آپ جدھر دیکھیں گے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. بولتا ہے پہلا جملہ کسی کو چھیڑو نہیں، اور دوسرا سن لیں حضرت صاحب کا، جو چھیڑے اس کو چھوڑو نہیں. دیکھو فتنہ قتل سے بھی زیادہ ہے. وہ جو بات کہتے ہیں کار ملا فساد، مولوی کا کام فساد پھیلانا، یہ ان میں سے ایک آیا ہوا ہے. چلیں تو محمد کو یاد ہی رکھنا، اے میرے دل تو محمد کو یاد ہی رکھنا، اے میرے دل تو محمد کو یاد ہی رکھنا، اے میرے دل تو محمد کو ہمارے سلسلے میں ایک بزرگ ہیں سبحان اللہ، کہتے ایک گھڑی بھول جاؤں میں آقا کو، ماں آج تو نفسی من المسلمین، میں اپنے کو مسلمان نہیں سمجھتا. اتنے ان کے خیال میں رہتے تھے. ایسے ایسے لوگ ہیں. ایک تھا بہت خوش طبیعت، اچھا موڈ رہنا، جو ملتا تھا اس کے ساتھ ہنستا ہی رہتا تھا. لیکن کہتے ہیں صالحین میں اس کا نام بھول گیا. جب آقا جی کا نام لیتا تھا وہ اس کے سامنے خاموش ہو جاتا تھا، سر جھکا لیتا، سب کچھ بھول جاتا تھا. ان کے دل میں ایسے بسے ہوئے تھے. ایک مصر میں آقا کیا، الناس یتفاوتون فی محبتی، لوگ میری محبت میں درجات، کسی کو کم ہے کسی کو زیادہ ہے، کسی کو برائے نام ہے کسی کو ہے ہی نہیں ہے. اس کے 9 لڑکے 9 کا نام محمد رکھا تھا محبت سے. کسی کا نام بدلو تو کچھ شناخت ہوتی ہے، کہا چھوڑو چھوڑو، سب کے نام محمد رکھوں گا جو ہوگا. لیلا مجنو والے، خدا ہم کو تم وہی لیلا مجنو بنا دیں انشاءاللہ. باتیں تو لیلا مجنو والی ہماری ہیں، لیکن ہمارے معاملے ذرا بڑے کمزور ہیں. خدا مضبوط کرے. انسان مضبوط ہو گیا تو خدا کی قسم اس کے کفیل ضامن حضرت محمد مصطفیٰ ہو جاتے. اس کے سارے بوجھ اٹھا لیتے، گھر کے ہوں، باہر کے ہوں، رزق کے ہوں، بیماریوں کے ہوں، سب چیز اپنے ذمہ لے لیتے ہیں. اب بھی حیات النبی ہیں، حیات النبی ہیں. ان کو مت کہو لوگوں کی طرح کے فوت ہوئے ہیں. اللہ فوت ہوتا ہے، اللہ کے نور سے بنے، فوت نہیں ہوئے. ایسے بشر کی صورت میں آئے، بشر کی صورت میں فوت ہے گئے. ایک جیسے کہتے ہیں صورتاً، حقیقتاً نہیں، صورتاً. حیات النبی کون؟ حیات النبی کون؟ حیات النبی کون؟ حضرت محمد مصطفیٰ. میرے دل تو محمد کو یاد ہی رکھنا، اے میرے دل تو محمد کو یاد ہی رکھنا. بہت یاد رکھتا تھا، اس سے دل لگی کی تمہارے سلسلے کا ہے. کہتے ایک دن ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا، بچوں سے خوش طبی کر رہا تھا، حجابات ہٹے. آقا جی نے مسکرائے اس کے ساتھ، کہا بچے ہم سے زیادہ اچھے ہیں. محبت والوں سے بات کرتے ہیں، حیات النبی ہیں بالکل. وہ جب چاہیں تم کہیں بھی ہو، تم کو اپنے در پہ 1 سیکنڈ پہ لے آئیں گے، زمین سے اکڑ جائے گی آپ پاس. اور یہ حقیقت ہے، جس کو سمجھنا ہے وہ اللہ عالم کا ہے. جو سی آئی ڈی والے یہاں آتے ہیں نا دوسرے تیسرے، تم ہماری سی آئی ڈی کرتے، خدا تمہاری سی آئی ڈی کرے گا اگر ادھر سچا حضرت محمد کا معاملہ ہے.
ہاں ادھر نہ آیا کرو، ہاں گھسے ہوئے بیچ میں، چلیں۔ میرے دل تو محمد کو یاد ہی رکھنا ہے، میرے دل تو محمد کو یاد ہی رکھنا ہے، میرے دل تو محمد کو یاد ہی رکھنا ہے، میرے دل تو محمد کو یاد ہی رکھنا اے میرے دل تو محمد کو یاد ہی رکھنا، تیری ہو آخری سانسوں یقین بڑھایا، اس پہ جادو کا اثر تھا، کہاں یہ ورقہ اٹھاؤ، حجاب بار کاغذ پر اٹھایا، کہ اس کو پکڑو، ورقے کو محمد محمد کہتے رہنا، وہ کہتا رہا، جادو کا اثر سارا چلا گیا۔ اب بھی ان کی معجزہ جاری ہے، مخفی۔ ایک سیکنڈ میں اس کا سب ختم کر دیا تکلیف، کب پکڑو ورقہ اٹھاؤ، کہو اور دیکھتے رہو۔ ایک ڈرتا تھا، طریقت کے واقعات میں ہے، اس کا دل پہاڑ بنا دیا، خدا کی زبان ہے وہ حضرت محمد، کہا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، شعر ہو گیا جی۔ تو محمد کو یاد ہی رکھنا اے، دو بیٹھے ہوئے تھے کہیں، محبت کی گفتگو تھی، سرکار نے بیچ میں دخل دیا، کہا تم دونوں کو ضائع نہیں ہونے دوں گا، ان کی باتیں کرتے تھے، ان سے محبت کریں، دل کی زبان کی نہیں، دنیا آخرت میں آپ کی ہر مصیبت میں وسیلہ بنیں گے، کرتا خدا ہے لیکن بوسیلہ محمد، خدا شفا دیتا ہے بوسیلہ ڈاکٹر، خدا پالتا ہے بوسیلہ ماں باپ، ان کا حق ہے، تو وسیلہ ہے نا، اس میں کون سا شرک ہوتا ہے؟ تو محمد خوش نہیں ہوتے ہیں کہ ان کی تعریف اور حق اور ثبوت سے ہوتی ہے، توحید برحق کیا کرنی چاہیے، ان کی تعریف بھی کرنی چاہیے، خدا نے کی ہے، اور آقا نے خود بھی کروائی ہے، حسان بن ثابت کو ممبر پر چڑھاتے تھے اور اس کو دعا دیتے تھے، وہ آقا کی تعریف کرتے تھے، بتاؤ اس سے بڑا ثبوت کیا چاہیے ان کو؟ یہ حدیثوں میں نہیں آیا، ایسا ہوا نہیں ہے۔ چلیں، تو محمد کو یاد ہی رکھنا اے میرے دل، تو محمد کو یاد ہی رکھنا اے میرے دل، تو محمد کو کسی کو تکلیف آئی، خرچہ نہیں تھا، اور حدیث میں آیا ہے اللہ معطی وانا قاسم، دیتا اللہ ہے، تقسیم میں کرتا ہوں، کہا اوتی تو مفاتی خزائن الارض، خزانے کی کنجیاں خدا نے میرے ہاتھ میں رکھی ہیں، آقا نے کہا، وہ ایسے سوچ رہا تھا، سبحان اللہ، آقا کو سب پتہ ہوتا ہے، تقاضا کرم اسی وقت سامنا ہو گیا، 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کے اندر، کہا ہم سے کیوں نہیں مانگتے اور چپ بیٹھے ہو؟ ماں باپ سے آدمی نہیں مانگتے، وسیلے کے طور سے، نیت پر ہوتا ہے، اس بات کو سمجھنا چاہیے، ہر چیز کو شرک نہیں کہہ دینا چاہیے، یہ بھی تو کہا ہے نا انما الاعمال بالنیات، نیت پر ہوتا ہے عملوں کا، باتوں کا نیت پر ہوتا ہے،
آپ خدا کے سوا کسی کو رب نہیں کہہ سکتے، لیکن نیت میں رب بھائی کو بھی کہہ سکتے ہیں، باپ کو بھی کہہ سکتے ہیں، جو تمہاری سرپرستی کرے اس کو بھی رب کہہ سکتے ہیں۔ قرآن میں جو یوسف نام کا قصہ ہے، رب کا لفظ استعمال کیا گیا 2 جگہ، جا کے پڑھ لیں۔ رب کا آیا نہیں آیا، کوئی رب تو نہیں تھے، لیکن رب کے مطلب ہے کہ وہ پالنے والا تھا، وہ پالنے والا وسیلہ کے طور سے تھا۔ خدا حقیقی ہے، اور خدا کو بھی رب العالمین کہتے، اس کو بھی رب کہتے۔ کیا فرق رہا؟ فرق رہا کہ خدا کے لیے رب کا لفظ کہتے تو آپ کی نیت اور ہوتی ہے، جو کسی کو رب کہتے ہیں تو اس کی نیت اور ہوتی ہے۔ رب البیت، یہ بہت لمبا مسئلہ، آسان مسئلہ، مشکل نہیں ہے، تو کسی مولوی سے پوچھ لینا، تنخواہ خور سے۔ چلو تو محمد کو یاد ہی رکھنا، اے میرے دل تو محمد کو یاد ہی رکھنا، اے میرے دل تو محمد کو یاد ہی رکھنا، تیری ہو آخری سانسوں تلک تمنا، یہ تیری ہو آخری سانسوں تلک تمنا، یہ ملے جو موقع محمد پہ ہے جی کٹ مرنا، ملے جو موقع محمد پہ ہے جی کٹ مرنا، ملے جو موقع محمد پہ ہے جی کٹ مرنا، اے میرے دل تو محمد کو یاد ہی رکھنا۔ یاد 2 قسم کی، ایک یاد درشی پڑھتے رہنا، ایک یاد گھر کے کام ہوں، باہر کے کام ہوں، کوئی عمل ہو، آپ کے دل میں ہونا چاہیے وہ کیسے چاہتے ہیں بیوی کے ساتھ سلوک ہو۔ میں اسے تجارت کی بات کرتا ہوں، تجارت میں دھوکہ پسند نہیں کرتے، آپ نے اس کو دھوکہ نہیں دیا، محمد کو یاد رکھنا۔ ہر بات میں ان کو یاد رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پھر دھوکہ دینا چاہیے، ہر معاملے میں ان کو یاد رکھیں۔ ہمسائے کے ساتھ سلوک گڑبڑ ہو گئی تو آقا جی نے ہمسائے کے بارے میں کتنی وصیت کی ہے، اچھا سلوک کرنا۔ رشتہ دار بدسلوکی کریں، کچھ کریں، کہا جو توڑے تم جوڑو، ان پہ سختی کے دن آئیں، دکھ کے دن آئیں، ان سے ہمدردی کرو۔ تمہارے رشتہ داروں میں کوئی کمزور ہو مالی لحاظ سے، فرمایا اپنے رشتہ داروں کو ایسے نہ چھوڑو کہ لوگوں سے بھیک مانگیں، ان کی مدد کرو، ان کو کھڑا کرو تاکہ لوگوں کے آگے وہ ہاتھ نہ پھیلائیں۔ یہ بھی یاد رکھنا ہوتا نہیں ہوتا، ایسے بھی ان کو یاد رکھیں، پھر آپ کے ان کے درمیان میں فضا بنے گی۔ درشی پڑھنا علیحدہ، اس سے زیادہ معتبر درشی کے ساتھ کہ آپ حالات میں، دنیا کی زندگی کے ماحول میں ان کی یاد سے چلتی ہیں کہ جیسے ان کی مرضی ہے میری زندگی ان کے مطابق چلے، تو انشاءاللہ نیت کریں گے خدا کر دے گا، نہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جاتا ہے۔ ہاں چلیں۔ تو محمد کو یاد ہی رکھنا، اے میرے دل تو گانا فرمایا نفاق پیدا کرتا ہے، آپ نے یاد رکھا، کوئی سنتا نہیں، سنتے زبردستی نہ کریں، لا اکراہ فی الدین، لیکن آپ گانا نہیں سنتے، دوسرے کمرے میں چلے جاتے۔ آپ نے آقا کو یاد رکھا، قوالی بھی نہ سنیں، اس میں گنجائش ہے بعض اہل طریقت کے لیے، لیکن فضیلت نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں اولیاء اللہ کرتے ہیں ان کو برا مت کہیں، لیکن آپ قوالی کو ہاتھ نہ لگائیں۔ انہوں نے گنجائش دی ہوئی ہے لیکن پسند نہیں کرتے۔ جس چیز کو پسند نہ کریں اس میں گنجائش ہو، وہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، گنجائش کے باوجود نہ کرے، کہ گنجائش دی ہے لیکن پسند نہیں۔
سمجھ گئے اس مسئلے کو تھوڑی سی باریک ہے، گنجائش دی ہے بعض سلسلے والوں کو، لیکن پسند نہیں کرتے۔ میں بہت پسند کرتا تھا، بالکل ہٹ گیا ہوں۔ بیچ میں ایک بات ہے، میں دبا گیا ہوں، تھوڑی غلطی کی تھی میں نے، کچھ نہیں کہا بلکہ تعلیم دی، جس میں مفہوم تھا تمہاری مرضی ہے تو سن لیا کرو۔ کیا مطلب کہ ہماری مرضی تو نہیں ہے، اگر تمہاری مرضی کیسے رحیم ہے؟ ہاں کیسے رحیم ہے؟ اگر تمہاری مرضی ہے جس کو تم گواری سن لو، ہماری مرضی اگر تم چاہتے ہو۔ اتنی تربیت میری ہوئی، میں قوالی کا نام نہیں چاہتا، گنجائش دی خدا کی قسم۔ ایسی تربیت کوئی کر سکتا کہ تمہاری مرضی ہے؟ بڑا پچھتایا، بہت پچھتایا، کاش میرے دل میں نہ ہوتا، میرے دل کی بات نکال دی، حالانکہ میں چھپا کے رکھی تھی، اگر تھوڑا سننے آتی، تھوڑا سننے اگر میرے دل کی بات نکال دی نا، اور ایسی حکمت سے بات کی کہ میرے دل سے بالکل نکل گئی۔ ایسی حکمت کا کمال دیکھیں کہ تمہاری مرضی ہے تو تمہاری مرضی۔ کیا کہوں ہم مر جائیں گے کہتے کہتے محمد، جیتے بھی ہیں کہتے کہتے محمد، انشاءاللہ۔ تو محمد کو یاد ہی رکھنا، اے میرے دل تو محمد کو یاد ہی رکھنا، اے میرے دل تو محمد کو یاد ہی رکھنا، اے میرے دل تو محمد کو یاد ہی رکھنا، اے میرے دل تو محمد کو یاد ہی رکھنا، اے میرے دل تو محمد کو یاد ہی رکھنا، بنا یہ دے مرضی نہیں، پھر بات ہماری مرضی ہے۔ سن لو گنجائش، شیطان ہے کہ وہ سنتے ہیں، ریل میرے چل رہی تھی کہ وہ بھی تو اولیاء ہیں۔ ہم نے نہ اولیاء سے کیا لینا ہے جب نبی کریم کا معاملہ بیچ میں آ جائے؟ اولیاء کا معاملہ پہلے یا آقا کا پہلے؟ ان کی پسند نہیں ہے، گنجائش ہے، کہا تمہاری مرضی ہے تو سننا، اجازت۔ اب پھر یہ سننا چاہیے، ایمان سے مر جانا چاہیے، ان کا بات کرنا بالکل ہی مر جانا چاہیے۔ آپ نے بات کی، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، مجھے مار گیا تیرا حسن بیان، مجھے مار گیا تیرا حسن بیان، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، بول رسیلے بولے تمہاری مرضی ہے۔ اللہ اللہ تمہاری مرضی ہے، اب میری مرضی نہیں ہے، بالکل پچھتاتا ہوں کیوں میں نے گنجائش ڈھونڈی اور کیوں انہیں اجازت دی، اجازت تمہاری مرضی ہے۔ اگر آپ کو ان کی مرضی پہ چلنا ہے ادریسیہ میں
قوالی کو ہاتھ نہ لگائے. ہاں وہ کرے نہ کرے ان واللہ عالم ہے، کسی کے معاملے میں دخل نہ دیں. تمہیں نبی کی مرضی بہت پسند ہونی چاہیے. صحیح ہے غلط ہے؟ ہاں چلے جی. محمد کو یاد ہی رکھنا ہے میرے دل، تو محمد کو یاد ہی رکھنا ہے میرے دل، تو محمد کو یاد ہی رکھنا. نظر سے بگڑا مقدر سنوارتے ہیں شاہ، نظر سے بگڑا مقدر سنوارتے ہیں شاہ. سکون دونوں جہاں کا ہے آپ کا تکنا، 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 سکون دونوں جہاں کا ہے آپ کا تکنا. کہیں یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی، یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی، یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی. دخیل اللہ ثم دخیلکم، دخیل اللہ ثم دخیلکم، دخیل اللہ ثم دخیلکم. ادھر بھی ایسا ہی کریں گے جنت میں انشاءاللہ، برزخ میں بھی ایسے ہی کریں گے انشاءاللہ. ان کی باتیں ہیں ماشاءاللہ. آپ کو رغبت دلاتا ہوں، ہماری آپ کی ایک ایک حرکت سے واقف ہے. اگر ان سے محبت کا راستہ کھول لو، ان کی باتیں ماننے میں تیزی کر دو، جو وہ چاہتے ہیں ویسی زندگی گزارو، آپ کے سارے کام بنیں گے، ساری مصیبتیں دور ہوں گی، فرق آنا شروع ہو جائے گا ہر چیز میں، رزق کا آسان، بیماریوں میں کمی، دشمنوں کا خود دور ہو جانا. ان کی برکت سے، حضرت محمد مصطفیٰ کی برکت سے کہ تم ان سے اب لگاؤ رکھتے ہو، تو خدا کرے تمہارا بھی لگاؤ ان سے ہو جائے، تمہارے گھر والوں کا بھی لگاؤ ہو جائے، تمہارے گھروں میں پردے آ جائیں، آزادیاں ختم ہو جائیں. ہاں آزادیاں ختم ہو جائیں، پردے گھر میں آ جائیں جیسے آقا پسند کرتے، تو برکتیں آ جائیں گی انشاءاللہ.